ان کو کہہ لو، تو انہوں نے بھی تو وہی سبق پورا کرنا جو ہمارے یہاں چل رہا۔ اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا پیکیجز ہے کہ جو قوم پہ، برادریوں پہ یا قوم پہ خرچ ہوتا ہے، ملک کے غریب عوام پہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس طرف چلیں گے۔ ایک دفعہ نہیں چلیں گے دوبارہ چل جائیں گے، دوبارہ نہیں چلیں گے تیسری دفعہ چل جائیں گے۔ ہمارے یہاں کون سا ایسا ریت ہے ایسی؟ جب کوئی سردار اسٹیٹ کے خلاف چلتا ہے، ہاں جی، اور اسٹیٹ اس پہ قدم اٹھاتی ہے، جیسے مفتی صاحب پہ اٹھایا گیا، تو پھر اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اگر نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں سردار جو ہیں وہ لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں میں شکیل صاحب ایک بات کروں گا، میں نے نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، نالج میں نہیں ہے کہ بھٹی صاحب نے ایک فورس بنا کے سندھ پہ چڑھائی کر دی ہو یا پنجاب پہ چڑھائی کر دی ہو، کوئی علاقہ پنجاب سے چھین لیا ہو، کوئی علاقہ سندھ سے چھین لیا ہو، کوئی ایسی ہے بات تو آپ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ نواب بھٹی نے حملہ کر دیا، ایک پاکستان میں رہتے ہوئے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دیا۔ ایسا اگر ہے تو پھر تو اس کی جاتی ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس نے چڑھائی کر دی ہے، اس نے پاکستان کے دوسرے حصوں پہ قبضہ کر لیا، اگر اس نے یہ نہیں کیا، وہ تو غاروں میں چھپا ہوا تھا، تو غاروں پہ بمبارڈ کر کے آپ نے اس کو مار دیا، اور یہ بھی نہیں پتا اس کی لاش بھی ملی ہے نہیں ملی۔ کسی کا ٹوٹا ہوا چشمہ بتا دیا، کسی کی انگوٹھی بتا دی، یہ کس نے پہچاننی تھی کہ انگوٹھی اس کی ہے یا کس کی ہے، یہ چشمہ اس کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں 52 قبائل ہیں ایسے، ان میں سے صرف 2 قبائل ایسے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف چل رہے ہیں، باقی 50 قبائل ایسے نہیں ہیں۔ وہ 2 کا نام لیں آپ، 2 کون ہیں؟ انہیں ایک بھٹی کو کہا جاتا ہے، ہاں جی، ایک مینگل کو کہا جاتا ہے۔ دونوں ہی آپ کی حکومتوں میں رہے ہیں، دونوں آپ کے گورنر بھی رہے ہیں، دونوں چیف منسٹر بھی رہے ہیں، دونوں آپ کی اسمبلی میں رہے، اور ان کے قریب بیٹھ کے دیکھو، ان سے بات کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے دکھی ہیں، وہ پاکستان کے نام پہ مرنے والے ہیں، وہ اس پاکستان کے دشمن نہیں ہیں۔ تو اگر آپ زبردستی کسی کو دشمن بنائیں تو دوست کون بنے گا؟ تو اس سب میں یہ جو پیچھے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف بھارت، امریکہ، اسرائیل ان کی سازشیں ہیں، کچھ ان لوگوں کی ایجنٹس ایسے ہیں، وہ لوگ بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کچھ کرمنل کو ساتھ ملا کے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہمارے ملک کو توڑنے کی سازش ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ شکیل صاحب نہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، اگر اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے دوسرے کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ میر جعفر میر صادق تو تاریخ کا حصہ رہتے ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، میر جعفر میر صادق اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنے ان کے تعلق ہوتے، جتنے ان کا دخل باسا ہوتا ہے، باقی آپ کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میر صادق نے آپ کو غلط پٹی پڑھانی ہے، غلط راستے پہ لگانا ہے، تو کیا آپ بالکل کوتا اندیش ہیں؟ بالکل آپ کو یہ خبر نہیں ہے، بالکل آپ کا شعور نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا یہ دشمن ہے، یہ ہمیں غلط راستے پہ لگا رہا ہے؟ چاہے وہ آپ کا اپنا ہی ہو، آپ کا بھائی ہو، اگر آپ کو وہ غلط راستہ بتا رہا ہے تو آپ کو اس پہ نہیں چلنا چاہیے، آپ کو اس کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمن آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے تو آپ کو اللہ نے عقل بھی دی ہے نا، تو آپ وہ سیدھا راستہ دشمن کا کہا مان لیں، دوست کا کہا چھوڑ دیں۔ اگر دوست دشمن سے بڑھ کے آپ کا دشمن ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ آپ جب اپنے اندر خلا پیدا کریں گے تو انڈیا بھی آپ کا دشمن ہوگا، امریکہ بھی آپ کا دشمن ہوگا، ساری کنٹریاں آپ کی دشمن ہوگی۔ تو جب آپ ہی اپنے دشمن ہیں تو باقی لوگوں کو کیا تکلیف ہے دشمن بنتے ہوئے؟ وہ تو بعد میں دشمن بنیں گے نا، پہلے آپ خود اپنے دشمن بنیں۔ اگر آپ اپنے دوست بن جائیں، آپ اس ملک کے ہمدرد بن جائیں، آپ اس ملک کے خیر خواہ بن جائیں، تو آپ کو کسی کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آخر میں چاہوں گا
کہ جی میں پاکستان کی نیوز ویب سائٹ جو ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. ہاں جی. اور دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں وہ جب پاکستان کے متعلق خبریں سنتے ہیں، ہمارے دوست احباب رشتے دار بھی، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں پاکستان کے حالات سے. ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہاں قافلے میں اینڈ میں وہی رہ جاتے ہیں جو شریک سفر نہیں تھے، شریک سفر نہیں ہوتے. صحیح. میں گہری بات کر رہے ہیں. قافلہ چلتا ہے اس وقت کوئی اور ساتھ ہوتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ تھکتے جاتے ہیں، رکتے جاتے ہیں، اور اخیر چل کے وہ رہ جاتے ہیں جو بالکل خود غرض ہے اور موقع پرست ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا نہیں چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی اس پہ ختم کر دی ان کو یہاں کچھ نہیں ملا، نہ وہ لینے کے لیے مصر تھے، نہ ان کی یہ غرض و غائب تھی. انہوں نے خدا واسطے خدمت کی ہے. اگر اس کی موومنٹ چلائی ہے، ایک شخص نے ساری زندگی قسم پرسی میں موت کو گلے لگایا، اور ساری زندگی کیا وہ پیسے نہیں کما سکتا تھا؟ کیا وہ کسی اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن نہیں، اس سے نہیں اس چیز کو اپنایا، نہیں اس چیز کو لیا، وہ کام کیا ہے، خدمت کرتا رہا. آج اس کو بھلا دیا ہے، لیکن ٹائم آئے گا کہ لوگ اس کو یاد کریں گے. یہاں تو لوگوں نے قائد اعظم کو بھلا دیا، جس نے اس حالت میں یہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالی جب اس کے حالات ایسے نہیں تھے. اس کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اتنا کام کرے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی. اس وقت ٹی وی کا مرض جو ہے آج کے کینسر سے زیادہ خطرناک، اور وہ اندر ہی اندر بندے کو ختم کر دیتا. تو قائد اعظم تو ٹی وی کے مریض تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو یہ سوچ کے تو نہیں کہا کہ میں تو یہاں 1.5 سال زندہ رہوں گا، تو میں نے تو چلے جانا ہے، تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ نہیں، ملک چلتے رہتے ہیں، اچھے بھی چلتے ہیں، برے بھی چلتے ہیں. ایک آدمی، اب وہی ٹرکی ہے جو تبدیلی اس میں کمال رکھا ترک کے ٹائم پہ تبدیلی آئی. اب آج جو اس میں تبدیلی آئی ہے جو سلسلہ آتا ترک نے رائج کی حالات چینج ہو گئے. تو آپ کیوں اتنے مایوس ہو رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں جو ہمارے بھیجے ہوئے لوگ دیار غیر میں پڑے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بھوکے رہ کے بھی کام کرتے ہیں، اچھی روٹی کھا کے بھی کام کرتے ہیں، لیکن ان کی طلب جو ہے وہ یہ ملک ہے. اگر یہ ملک قائم ہے تو ان کا ایک گھر مضبوط ہے، ان کی کمر مضبوط ہے، وہ واپسی کا سوچیں گے. اگر ان کو یہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ کا پروگرام چل رہا ہوگا، جو کچھ دیکھ رہا ہوگا، مجھے نہیں پتا کوئی دیکھتا بھی ہے یا نہیں، لیکن جو دیکھتا ہوگا وہ کیا، وہ خون کے آنسو روتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم نا امید ہیں. لیکن میری ان کو بھی یہ درخواست ہے کہ نا امید نہ ہو، اللہ سے دعا کریں. اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے گا اور اچھا وقت دکھائے گا. یہ ٹائم آئے گا کہ ہم یہ ملک ایک دفعہ پھر پاکستان، اور ایسا پاکستان بنے گا جس کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان ایک ملک ہے دنیا کے نقشے پہ. اس میں یہ سارے لالچی تما خور جتنے مال اکٹھے کرنے والے یہ شاید ختم ہو جائیں گے، مال لے کے بھاگ جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، لیکن یہ ملک قائم رہے گا. یہ ملک ان کے لوٹنے سے نہیں لوٹے گا. اس میں اتنے خزانے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں جو ان کے لوٹنے سے نہیں ختم ہوتے. یہ قائم دائم رہے گا. اور یہ ایک دن کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا جو اس ملک کو ملک بنائے گا. جب ناامیدیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں
پھر اللہ تعالیٰ سوچتا ہے کہ نہیں اب یہ مایوس ہو رہا ہے، اس قوم یہ میری مایوس ہو، میں اس کو کچھ نہ کچھ دوں. تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا، کیا ماؤں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے؟ اچھے برے بچے پیدا نہیں کرتے، تو ان میں کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہوگا جو اس ملک کی بھاگ ڈور سنبھالے گا، اس ملک کو ملک بنائے گا، اس ملک کو ایسے طریقے سے چلائے گا کہ یہ لوگ دیکھیں گے اس میں کس چیز کی کمی ہے. ہماری فوج سب سے اعلیٰ فوج ہے، ہمارا ذمہ دار سب سے اعلیٰ ذمہ دار ہے. ہمارے دریا، ہماری موسم، ہمارے فروٹ، ہر چیز ایک سے ایک بڑھ کے ہے، لیکن ہماری نیتوں میں فرق ہے. جیسے ہماری نیتیں صحیح ہو گئی یہ ہر چیز صحیح ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولاد دیکھے گی. اولاد نہیں ہوگی، اولاد کی اولاد دیکھے گی. لیکن کوئی نہ کوئی وقت اچھا اس ملک پہ آئے گا. بہت شکریہ جیل صاحب، بڑی تفصیل سے بات ہوئی.